دوستو دنیا کے نقشے میں یہاں پر موجود ہے ہماری دنیا کا ایک حد سے زیادہ خوبصورت اور چھوٹا دیش البانیہ۔ یہ یورپ کا ایک ایسا دیش ہے کہ جس کی گنتی ورلڈ وائڈ دنیا کے سب سے چھوٹے اور سب سے کم آبادی والے دیشوں میں ہوتی ہے۔ اور تو اور اگر کوسوو کو ہٹا دیا جائے تو کاغذی طور پر پھر یہ البانیہ پورے یورپ کا اکلوتا مسلم دیش ہے۔ مگر یہاں پر حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ اس دیش کے بارے میں گہرائی سے ریسرچ کریں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم چلے گا کہ یہ دیش دنیا کے ان دیشوں میں شامل ہے کہ جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ ایتھیسٹ یعنی کہ ناستک لوگ رہتے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ لوگ خود بھی البانیہ کو وزٹ کریں گے، وہاں جا کر وہاں کے لوگوں سے ملیں گے تو وہاں پر زیادہ تر لوگوں کے نام تو مسلم ہوں گے ہی ساتھ اگر آپ لوگ وہاں کے لوگوں سے ان کے ریلیجن کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ اپنے آپ کو مسلم ہی بتائیں گے۔ مگر ہاں وہ مسلم ہیں، اس بات کے علاوہ نہ تو وہ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور نہ ہی وہ اسلام سے جڑی ہوئی چیزوں کو پریکٹس یعنی کہ فالو کرتے ہیں۔ اور یہ حال اس وقت البانیہ کی لگ بھگ زیادہ تر مسلم آبادی کا ہے۔ مجھے پتا ہے دوستو، اب آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہی چل رہا ہوگا کہ آخر میں یہ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ پہلے تو میں نے آپ سے کہا کہ البانیہ یورپ کا ایک مسلم دیش ہے، پھر آپ سے کہا کہ یہاں پر سب سے زیادہ ناستک پائے جاتے ہیں، اور آخر میں یہ بھی کہہ ڈالا کہ یہاں کے زیادہ تر مسلمانوں کو تو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آخر یہ تینوں باتیں تو آپس میں ایک دوسرے کے بالکل الٹ پلٹ ہو جا رہی ہیں۔ تو دوستو پریشان مت ہوئیے، آپ لوگ اس پورے میٹر کو سمجھ سکیں گے، مگر اس پورے میٹر کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس دیش کی اس دردناک اور خطرناک کہانی کو جاننا بھی ضروری ہے کہ جس کو یاد کر کے آج بھی البانیہ کے لوگ کانپ جاتے ہیں۔ شروعات کریں اتہاس سے تو اسلام البانیہ میں 12ویں 13ویں صدی میں ہی آ چکا تھا، مگر جو اصلی بدلاؤ شروع ہوا وہ 15ویں صدی کے آخر میں، اس وقت کہ جب اس علاقے پر اوٹومن امپائر نے دوبارہ کنٹرول حاصل کیا، کیونکہ اس کے بعد لگاتار اگلے کئی صدیوں تک یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے ہی انڈر میں رہا، اور اس دور میں اس پورے علاقے میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا رہا، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب اس پورے علاقے میں رہنے والے 80 سے 90% لوگ مسلم تھے۔ مگر پھر 20ویں صدی کے بالکل شروع میں یعنی کہ فرسٹ ورلڈ وار کے دور میں جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونا شروع ہوئی تو باقی علاقوں کی طرح یورپ کے بھی اب سارے علاقے ایک ایک کر کے انگریزوں کی مدد سے سلطنت عثمانیہ سے الگ ہونا یعنی کہ ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ اس دور میں ایک ایک کر کے یورپ کے یہ جو سارے علاقے سلطنت عثمانیہ سے الگ ہوئے تھے، ان میں سے ایک البانیہ بھی تھا کہ جو 1912 میں فائنلی سلطنت عثمانیہ سے الگ ہوا تھا۔ مگر خاص بات یہ تھی کہ باقی جتنے بھی علاقے سلطنت عثمانیہ سے ایک ایک کر کے الگ ہوئے، اب وہ چاہے گریس ہو، بلغاریہ ہو یا اس طرح کے سارے دیش، تو ان میں جتنے بھی مسلمان رہتے تھے انہوں نے جب ایسے حالات دیکھے تو ان میں سے زیادہ تر لوگ فوراً ٹرکی کی طرف چلے گئے، یعنی ٹرکی میں ہی انہوں نے پناہ لی، کیونکہ ان کو اپنا فیوچر سیکیور نہیں لگ رہا تھا۔ مگر البانیہ ایک ایسا دیش تھا کہ سلطنت عثمانیہ سے الگ ہو جانے کے بعد بھی اس کی زیادہ تر مسلم دیش ٹرکی جانے کی بجائے خود البانیہ میں ہی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی اور دنیا کا ایک نیا نقشہ سامنے آیا تو اس میں البانیہ یورپ کا اکلوتا مسلم دیش تھا۔ اس دیش میں آبادی کے حساب سے تو بھلے ہی اب مسلم زیادہ تھے، لیکن یہ سارے مسلم اکنومیکلی، پولیٹیکلی اور سوشلی کافی کمزور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دیش اب اس سسٹم کے انڈر میں آ چکا تھا کہ جس طرح کا سسٹم فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ٹرکی میں بھی دیکھنے کو ملا تھا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو یہاں کے مسلمانوں کو ریلیجن بیس پر ٹارگٹ کرنا شروع کیا گیا، عربک زبان پر پابندی لگائی گئی اور باقاعدہ عربک قرآن کو بین کر کے ایک نئی طریقے سے البانیہ کی زبان میں قرآن لکھوایا گیا۔ حجاب پر، ایک سے زیادہ شادی پر یا پھر اس طرح کی اور بھی چیزوں پر پابندی لگائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کو بھی کافی لمیٹڈ کر دیا گیا۔ یہاں کے مسلمانوں کے لیے یہ سب کچھ بھی کم تھا، کیونکہ اصلی کھیل تو سن 1944 اور 45 کے دور سے شروع ہونے والا تھا، جب البانیہ کی پولیٹکس پر پوری طریقے سے کمیونسٹ لوگوں کا قبضہ ہو گیا اور دیش کی کمان آئی ایک ایسے ناستک انسان کے ہاتھوں میں کہ جس کو انور ہوکسا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا ناستک ڈکٹیٹر تھا کہ جس کا یہ ماننا تھا کہ ریلیجنز یعنی کہ یہ جو دھرم وغیرہ ہوتے ہیں یہ ایک زہر کی طرح ہے، اور جب تک ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک دیش کا وکاس ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بس اسی ارادے کے ساتھ اب اس نے اپنے پورے ہی دیش میں سارے ہی دھرموں اور مذہبوں کے خلاف، اب وہ چاہے عیسائیت ہو یا پھر اسلام ہو، ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو اس ڈکٹیٹر نے ان عیسائی پادریوں وغیرہ کے خلاف ملٹری ٹرائل شروع کیا کہ جنہوں نے شروعاتی دور میں ہی اس کی حکومت کا وروध کیا تھا، اور ان میں سے کچھ کو تو بغیر ملٹری ٹرائل وغیرہ کے ہی موت کی سزا دے دی گئی تھی۔ انور ہوکسا نے اب پورے ہی البانیہ میں اپنی کمیونسٹ آئیڈیولوجی کو تیزی کے ساتھ پھیلانے کے لیے
لیے نئے نئے طریقے اپنانا بھی شروع کر دیے۔ اس نے اپنے دور میں اب ایسی بہت ساری پروپیگنڈا فلم وغیرہ بھی ریلیز کروانا شروع کی کہ جس میں عیسائی پادریوں کو یا پھر مسلم اسکالرز وغیرہ کو ایک ویلن کے طور پر یا پھر دیش دروہی کے طور پر دکھایا جاتا تھا، تاکہ البانیہ کے جو عام لوگ ہیں وہ ان سبھی لوگوں سے اور ان کے دھرموں اور مذہبوں سے نفرت کرنے لگیں۔ انور ہوکسا اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے بھی لگا، کیونکہ اب ان ساری چیزوں کا اثر زمین پر دکھنے لگا تھا۔ مسلم لوگ اس دور میں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جانے سے کترانے لگے، اور تو اور مسلمانوں نے اب پبلکلی سلام کرنا یا پھر پبلک میں ایسے اسلامک کپڑے پہننا وغیرہ بھی ختم کر دیے کہ جس سے صاف طور پر یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ مسلم ہیں۔ انور ہوکسا کی طرف سے سنویدھان میں بدلاؤ کر کے البانیہ کو ایک مسلم دیش سے ایسے دیش میں تو پہلے ہی بدل دیا گیا تھا کہ جس دیش کا اب کوئی بھی ریلیجن یعنی کہ کوئی بھی دھرم نہیں تھا، مگر پھر سن 1967 میں ایک اور بھی بڑا فیصلہ لیا گیا کہ جب انور ہوکسا نے بڑا بدلاؤ کرتے ہوئے اب البانیہ کو ایک ناستک دیش کے طور پر گھوشت کر دیا۔ اس طرح سے یہ کاغذی طور پر دنیا کا پہلا ناستک دیش بنا۔ غیر مذہبی دیش گھوشت ہوتے ہی اب پبلکلی ساری ریلیجیس ایکٹیویٹی پر پابندی لگا دی گئی، جمعے کی نماز پر پابندی لگا دی گئی، قرآن وغیرہ رکھنے پر بھی اب ٹارگیٹ کیا جانے لگا۔ پولیس وغیرہ لوگوں کے گھروں پر جا کر چھاپے مارتی اور چیک کرتی کہ کہیں ان کے پاس قرآن یا اس طرح کی کوئی دھارمک چیزیں تو نہیں ہیں، جن کے پاس بھی ہوتی ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا یا پھر کئی بار تو ان کو مار بھی دیا جاتا۔ حجاب پر پابندی لگ چکی تھی اور اب مسلم نام وغیرہ رکھنے پر بھی پوری طریقے سے روک لگا دی گئی تھی۔ جیسے جیسے اس طرح کے فیصلے لیے جا رہے تھے اور اس طرح کی پالیسیز لائی جا رہی تھیں، ظاہر ہے پبلک میں اب مسلمانوں کے خلاف وائلنس بھی بڑھنے لگا تھا۔ رمضان کے مہینے میں بھی مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جانے لگا اور جو کوئی بھی روزہ رکھتا اس کو جیل وغیرہ میں ڈال دیا جاتا۔ پبلک آفیسز وغیرہ میں بھی خاص طور سے نظر رکھی جاتی تھی۔ اگر کسی بھی بندے پر شک ہوتا تو فوراً اس کو زبردستی کوئی بھی چیز کھلا پلا دی جاتی تھی، تاکہ اگر اس کا روزہ ہو بھی تو اسی وقت ٹوٹ جائے۔ شروع میں ایسے حالات میں بھی خفیہ طور پر جو مسلمان اسلام کو فالو کیا کرتے تھے اور خفیہ طور پر ہی اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، اب انہوں نے بھی دھیرے دھیرے بچوں کو مذہبی تعلیم دینا بند کر دی، اس ڈر کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی یہ چیز یہ لوگ پبلک میں ظاہر کر دیں جس کی وجہ سے ان کی جان پر بنائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ البانیہ کی اب نیکسٹ جنریشن آٹومیٹکلی ناستکتا کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے بعد البانیہ کے انور ہوکسا نے اب وہاں کی مسجدوں اور مدرسوں وغیرہ کو بھی ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ سن 1967 کے دور میں صرف اور صرف 6 سے 7 مہینے کے اندر انور ہوکسا کے حکم پر لگ بھگ 2000 سے بھی زیادہ مسجدوں کو ختم کر دیا گیا تھا۔ زیادہ تر مسجدوں اور مدرسوں کو تو توڑوا ہی دیا گیا تھا، باقی جو مسجدیں اسٹرکچر کے حساب سے کافی ایتہاسک اور عالیشان تھیں تو ان کو سنیما گھر، کسینو، گودام یا اس طرح کی دوسری چیزوں میں بدل دیا گیا۔ لیکن دوستو، وہ ایک کہاوت ہے کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور وقت اپنے آپ کو ضرور بدلتا ہے۔ ہماری اس فانی دنیا میں ہر چیز کو زوال ہے۔ سن 1985 میں ویل چیئر پر موجود ایک لمبی بیماری جھیلنے کے بعد انور ہوکسا کی موت ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اس دور میں پوری دنیا کے اندر اس کمیونسٹ آئیڈیولوجی کا جو گاڈ فادر ہوا کرتا تھا، یعنی کہ USSR، کہ جس کو ہم سوویت سنگھ کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ اب امریکہ کے مقابلے میں کافی کمزور پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اب البانیہ میں بھی کمیونسٹ آئیڈیولوجی اور اس کی پارٹی وغیرہ سب دم توڑنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1992 میں USSR کے ختم ہونے سے اور ٹوٹنے سے پہلے ہی 1990 میں البانیہ کے لوگوں نے کمیونسٹ کو اپنے یہاں سے نکال پھینکا۔ دیش میں جب نیا سسٹم لاگو ہوا تو فائنلی ریلیجیس یعنی کہ مذہبی لوگوں کو چین کی سانس ملی۔ مسلمانوں یا باقی دھرم کے لوگوں کے اوپر لگی گئی ساری پابندیوں کو ہٹایا گیا۔ جتنی بھی مسجدیں ایک لمبے وقت سے بند پڑی ہوئی تھیں ان سب کو دوبارہ کھولا گیا، اور لیڈ مسجد البانیہ کی وہ پہلی مسجد تھی کہ جس میں 1967 کے بعد پہلی بار اذان دی گئی تھی۔ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ 1990 کے بعد یہاں کے مسلمانوں کو آزادی تو مل گئی تھی، لیکن اب حالات بالکل بھی ویسے نہیں تھے کہ جیسے کسی دور میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کی یہ جو نئی جنریشن تھی یہ اسلام سے پوری طرح سے دور ہو چکی تھی۔ ان کو نہ تو قرآن پڑھنا آتا تھا، نہ نماز پڑھنا آتی تھی، اور نہ ہی اسلام سے جڑی ہوئی باقی چیزوں کے بارے میں بیسک نالج تھی۔ یہی وجہ ہے دنیا کے الگ الگ مسلم دیشوں کی بہت ساری آرگنائزیشنز نے، بہت ساری سنستھاؤں نے یہاں پر جانا شروع کیا اور ان لوگوں کے اوپر
کام کرنا شروع کیا۔ یہاں پر بہت سارے مدرسے کھولے گئے، ایون 2011 میں تو یہاں کی پہلی مسلم یونیورسٹی بھی اوپن کی گئی تاکہ البانیہ کے مسلمانوں کی اس نئی جنریشن کو ایک بار پھر سے اسلام سے انٹروڈیوس کرایا جا سکے۔ وقت پر ان ساری آرگنائزیشنز کی طرف سے یہاں کے مسلمانوں کی سوشلی اور فائنینشلی مدد بھی کی گئی۔ ان تمام کوششوں سے ظاہر ہے بدلاؤ تو کافی آیا ہے، مگر پھر بھی سن 1945 سے لے کر 1985 تک، یعنی کہ لگاتار 40 سال تک راج کرنے والے انور ہوکسا نے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا اس کی بھرپائی شاید ابھی بھی نہیں ہو سکی ہے اور اگلے کئی دشکوں تک نہیں ہو سکے گی۔ اور ایسا میں اسی لیے بول رہا ہوں کیونکہ وہ البانیہ دیش کہ جس میں آج مسلمانوں کی آبادی 60% کے قریب ہے، ان سارے مسلمانوں میں سے بمشکل 10 سے 15% مسلمان ہی ایسے ہیں جو واقعی پریکٹسنگ مسلم ہیں یا پھر اسلام سے جڑی ہوئی ساری بیسک چیزوں کی نالج رکھتے ہیں، ورنہ زیادہ تر کا حال یہی ہے کہ وہ نام سے مسلم ہیں، اپنے آپ کو مسلم بھی مانتے ہیں، مگر ایک لمبے وقت تک کمیونسٹ ماحول میں زندگی گزارنے کے بعد وہ اسلام کی بیسک چیزوں سے بھی فیملیئر نہیں ہیں۔ فی الحال دوستو، اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی البانیہ دیش کی اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔